مکے کی طرف سے پرندے جن کے جن آنے لگے. وانکرت الافیال ان یہدموا بیت اللہ حتی وانہم جرحوہ ولکنہم لم یتحرکوا قط. مفہوم یا محمد؟ وجاء ہناک طیرا ابابیل. ایک پرندے کے پاس پتھر تھے اور وہ ان کو مارتے تاکہ یہ لوگ یمن کی طرف پورے 60,000 فوج یمن کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا. فبدأوا الفرار الى جانب الیمن. نفیل ابن حبیب جو بنو خصم کا سردار تھا اور ساتھ آیا تھا اور سارے راستے میں گائیڈ کرتا رہا. اب یہ لوگ ایسے ہوش و حواس کو بیٹھے کہ اس سے راستہ پوچھنا چاہا. اس نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں کون سا راستہ ہے، کیونکہ جو خطرے کی حالت ہوتی ہے پھر آدمی راستہ بھول جاتا ہے. وضاقت علیہم الارض بما رحبت. بھاگنے کا راستہ انہیں نہیں مل رہا تھا. یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصب کے قریب ہوا، جبکہ خود ابرہا وادی محصب میں رہا. یہ لوگ توڑے آگے آئے ہیں. زبیر ابن العوام اور حضرت ام ہانئ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ بعد واقعۃ الفیل کل القریش لم یعبدوا احدا الا اللہ عز وجل. اس واقعے کے پورے 10 سال مسلسل قریش نے کبھی بت کی عبادت نہیں کی، کیونکہ ان کو بھی خطرہ محسوس ہو گیا کہ اگر ابرہا کا ایسا بیڑا غرق کر سکتا ہے تو ہمارا بھی کر سکتا ہے. پورے 10 سال وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد واقعۃ الفیل ب50 یوما. 50 دن بعد حضور کی پیدائش ہو گئی. الم تر کیف فعل ربک الم تر الم تعلم. کیا آپ کو پتہ نہیں کیف فعل ربک کہ کیا عمل کر دیا آپ کے پروردگار نے باصحاب الفیل ہاتھیوں والے کے ساتھ. باصحاب الفیل ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ نے کیا الم یجعل کیدہم فی تدلیل. کیا اللہ نے نہیں ڈالا کیدہم ان کی تدبیرہم السیئہ. الم یجعل کیدہم کیا اللہ نے نہیں ڈالا ان کی تدبیر سیئ فی تدلیل فی خسار و ہلاک. فی تدلیل تباہی کا شکار کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل اور بھجوایا ان کے اوپر طیرا پرندے ابابیل جمع ابالۃ او ابولۃ او ابیلۃ. اس کا مفرد یا ابالا ہے یا ابولا ہے یا ابیلا ہے. ابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ابیل پرندوں کے جھنڈ کے کہتے ہیں. وقیل ان هذه الطيور كانت ضخمه مثل الابل ولاجل ذا قيل لهم ابیل. کچھ مفسرین نے کہہ دیا ہے کہ یہ بڑے بڑے پرندے تھے ہاتھی اور اونٹوں جیسے. ابل کہتے ہیں اونٹ کو، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اور ابیل وہ پرندہ جو قد و قامت میں اونٹ جیسا ہو. یعنی بڑے بڑے پرندے آ گئے. وارسل علیہم طیرا ابابیل اور اللہ نے بھجوا دی ان پہ طیرا پرندے ابابیلا جماعات. ابابیلا جماعات گروہ در گروہ پلاٹون کے پلاٹون پہ حملے کرتے رہے. انہیں ایسا نہیں کہ اکیلا اکیلا پرندہ آتا تھا. ایک پلاٹون آ جاتا دوسرے تازہ دم فوج ہو یا سبحان اللہ 60,000 فوج کا بیڑا غرق کر دیا. ترمیہم بحجارت وہ انہیں مارتے رہے بحجارت پتھروں سے من سجیل. سجیل از معرب فرام سنگ گل. عبد الحد معرب فرام سنگ گل. Actually the word is Persian. Actually the word was Persian. Sangi gil yani that stone which was made of clay. That stone which was made of clay, but later on it was cooked in the fire of ghadab of Allah subhanahu wa ta'ala. And Sangi gil, Sangi gil, yes, gil, gaf, lam. Gaf is misla kaf. Khasht, like pottery, yes, like pottery. ترمیہم بحجارت من سجیل وہ انہیں مارتے رہے مٹی کے بنے ہوئے اور پکائے ہوئے. پکانا کہتے ہیں اس کو، یہ جو کلال کا عمل ہوتا ہے کلال کہتے ہیں. وہ جو مٹی کے برتن بناتے اور پھر وہ آگ میں کیا ہوتے ہیں، نہیں اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ کمار. کمار ہم پشتوں میں کلال کہتے ہیں، اردو میں کمار کہتے ہیں.
ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کعصف کتبن معقول، ایسے گھاس و گیا کی طرح جسے کایا جائے۔ تو مویشی جب گھاس کو کائیں تو نیچے نیچے جو ریزے فطات رہ جاتے ہیں، یکون ہونا کا فطات، یکون ہونا چھوٹے چھوٹے تنکے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے ذرے کر دیا۔ تو موضوع سورہ الفیل کا ماذا یحدث بمن یقاوم اللہ، جو اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ماذا یحدث بمن یقاوم اللہ، جو اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قریش الجمہور مکیہ وقال الضحاک والکلبی مدنیہ، جمہور کا مذہب ہے سورت مکی ہے۔ والدلیل علیہ فلیعبدوا رب ھذا البیت لو کان مدنیا لقال فلیعبدوا رب ذلک البیت، رب ھذا البیت، ھذا مین آف دس ہاؤس، so you may worship the lord of this house، so جس کا مسئلہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ مدینہ میں نازل ہوتی ہے صورت تو پھر اللہ کہتے فلیعبدوا رب ذلک البیت، وہ جو گھر آپ چھوڑ چکے ہیں اسی کے مالک کی عبادت کیا کریں۔ تو یہ کلمہ جو درمیان میں آیا فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو اٹ مینس کہ سورہ از مکیہ۔ مضمون کے حوالے سے سورہ الفیل اور سورہ القریش المضمون واحد و متحد، حرمت بیت اللہ، حرمت بیت اللہ، موضوع دونوں صورتوں کا ایک۔ پہلی والی صورت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو ڈانے کے ارادے سے آئے تھے ان کا کیا حشر ہو گیا، لیکن جن کو اس بیت اللہ کی وجہ سے عزت مل گئی ہے وہ میرے نبی اور قرآن کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ صحیح، کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی تھی۔ لم یکتب ابی ابن کعب بسم اللہ الرحمن الرحیم فیما بین السورتین۔ قریش کی تاریخ میں ذکر ہے، قریش کا قبیلہ قصی بن کلاب کے زمانے تک پورے عرب میں منتشر رہتے تھے۔ کان القریش یسکنون فی کل الجزیرہ منتشرین و مشردین الی قصی بن کلاب، قصی بن کلاب نے ان کو جمع کر دیا، فجمعهم قصی بن کلاب الی مکہ۔ مفہوم یا محمد؟ ولأجل ذلك لقب بمجمع، قصی المجمع، نعم، اس لیے اس کا نام بھی مجمع پڑ گیا، اس کا لقب تھا نک نے مجمع، جمع کرنے والا، کیونکہ اس نے پورے قبیلے کو جمع کر دیا مکے میں۔ اس نے وہاں پہ باقاعدہ ایک ریاستی نظام اسٹیبلش کر دیا، he established a political system there like a state۔ حاجیوں کا سارا نظام وہ چلایا کرتے تھے، they were the custodian of the house of Allah۔ قصی بن کلاب کے دو بیٹے تھے، عبد مناف اور عبد الدار، کان لہو ابنان، عبد مناف اور عبد الدار۔ ذمہ داریاں ان کی درمیان تقسیم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وفات قصی المسئولیات قد انقسمت فيما بينهما ان هذه وظيفتك وهذه وظيفتي وهذه وظيفة فلان۔ مفہوم یا محمد؟ ولكن عبد مناف قد اشتهر بالسيادة في حياة أبيه، حضور کے جو جد امجد تھے عبد مناف، وہ اپنے باپ کی موجودگی میں ہی لیڈرشپ کے مقام پہ جا پہنچے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا مما جهلنا واسمع تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمین۔ ازارہ وڑی کے کونے بانگو ہیں یہ نام کوئی بجا سے الہام ہوئے کہ ہم نے قریش کو الہام کیا، الہام کا معنی یاد رکھیے، ان کو ہم الہام کہا کہ وہ عالم جس کے پر گزر یہاں پہ وہ عادت ہے، لیکن آپ قریش نے اس وجہ سے اپنے ہاتھ بنا دیا تھا قریش کو الہام عاد
عادی بنا دیا تھا ان کو الاف ان کا رحلت الشتاء والصيف، جاڑے کے سفر، والصيف اور سمر کے سفر، یعنی ان کے لیے موسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا بزنس ہوتا ہے بفیلو میں. کہاں ہوتا ہے؟ کہاں؟ بفیلو میں. تو اب بفیلو میں بزنس ہوگا فار ایگزامپل جون جولائی اگست میں، صحیح، لیکن جیسے ہی ستمبر کا مہینہ شروع ہو جائے تو لوگ تو سامان باندھ کے نکل جاتے ہیں. صحیح. اللہ کریم فرماتے اس قریش کے ساتھ میں نے ایسا احسان کیا کہ ایک جانب برفباری ہو جاتی سردی کی وجہ سے تو یہ دوسرے علاقے کا رخ لے لیتے، کیونکہ یمنی عمرا سے بھی ان کا تجارتی معاہدہ تھا، غسانیوں سے بھی، حبشہ کے بادشاہ سے بھی، آل فارس سے بھی، روم اور عراق سے بھی، ساروں کے ساتھ معاہدے تھے. تو یہاں پہ موسم وہ مناسب نہیں تھا، دوسرا ٹرپ لگا رہے تھے. تو اللہ کریم فرماتے تھے سال بھر ان کی تجارت رکتی نہیں، سال بھر ان کی تجارت رکتی نہیں. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء، رحلہ مین بزنس ٹرپ، رحلت الشتاء ان کا بزنس ٹرپ، الشتاء شتاء مین سردی کا موسم، ونٹر، رحلت الشتاء والصيف، صيف مین سمر. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ عادت جو ڈالی تھی اور ان اسفار کو ان کے لیے آسان اور عادت بنا دیا تھا، تو چاہیے یہ کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں، اس بیت کے رب کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا وہ عبادت کیا کریں رب هَذَا الْبَيْتِ، رب اس بیت کے رب کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں. وہ عزا، لات، منات، حبل اور ڈھیر سارے خداؤں کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، ان کے پلے بات نہیں پڑتی. ان کے لیے سفر آسان بنا دیے ہیں، عادت ڈالی ہے، ان کی بزنس ٹرپ کہیں رکتے نہیں. یہ لات منات نے کر دیا ہے کہ اللہ نے کر دیا ہے؟ تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوا کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا وہ عبادت کرے رب هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کے، الَّذِي وہ رب، أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے سیر کر دیا ہے ان کو طعام دے دیا ہے، وَحَفِظَهُم مِّن جُوعٍ، اور بھوک سے ان کو محفوظ رکھا ہے. بھوک سے ان کو، جو کا معنی بھوک، اور بھوک سے ان کو محفوظ رکھا ہے. وَآمَنَهُمْ، اور امن دے دیا ہے ان کو، مِنْ خَوْفٍ، کسی قسم کے بھی فیئر سے، ان کو کوئی فیئر نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگ ان کو ٹچ نہیں کرتے. کہتے ہیں کسٹوڈینز آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کسٹوڈینز آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی. ادروائز کراچی میں جو مالدار رہتے ہیں، سندھ کے جنگلوں سے لوگ اٹھ کر ان کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، صحیح، اٹھا کے. لیکن مولوی اگر مالدار بھی اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتے کہ خدا کا قہر نازل ہو جائے گا، صحیح. ہاں یہ البتہ ہمارے علاقے میں ایک بار کچھ قبائلی حضرات نے یہ کیا تھا کہ ایک مولوی صاحب، کیونکہ مولوی کو تو کپڑے بھی سفید ہوتے ہیں اور میری جیسی اعلیٰ قسم کی ٹوپی بھی اس نے سر پہ رکھی ہوتی ہے، تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بلینئر ہے، صحیح، ہاں سفید پوش ہے، تو اس کو اٹھا دیا. اب جب لے گئے بھائی بڑی مصیبت سے لے گئے، کوئی چائے روٹی کھلائی، پھر اسے کہہ دیا کہ اچھا ملک صاحب، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ملک صاحب ہے. ہمارے مالدار آدمی ہوتا ہے قبیلے کا چیف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب. کہ ملک صاحب تو آپ اپنا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، تاکہ ہم رینسم کے لیے کچھ اطلاع دے دیں کہ 2 لاکھ بھجوائیں، ریلیز ہو جائے گا. اس نے کہا بھائی میں تو ملک صاحب نہیں، میں تو امام صاحب ہوں، مسجد میں امامت کرتا رہا اور مجھے تو 500 روپے ملتے تھے، وہ بھی مہینے کے پورے نہیں ہوتے تھے، آپ مجھے اٹھا کے. اچھا 2-4 بزرگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس نوجوانوں پہ غصے کا اظہار کیا. ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ بدبختو، پہلے آدمی کا پتہ کرو پھر اٹھا کے لاؤ. اب آپ لوگوں نے مفت میں مولوی صاحب کو اٹھا دیا اور یہاں لے آئے. تو ایک دوسرے بزرگ نے کہہ دیا کہ غصے کی کوئی بات نہیں، مولوی کی بھی ہمیں ضرورت ہے، مسجد میں امام بھی نہیں ہے، مسجد میں امام نے اس کو امام رکھیں گے. تو تیسرے بزرگ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں، پہلے مفتی صاحبان سے فتویٰ لینا ہے کہ حرام مولوی کے پیچھے نماز بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. کڈنیپ مولوی ہے، حرام ہے یہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
لہذا بندگی کریں یہ لوگ رب ھذا البیت، اس بیت اللہ کے رب کی، الذی اطعمهم، اللہ تعالیٰ اطعمهم جنہوں نے ان کو طعام دے دیا، فوڈ فراہم کر دیا، من جوع فحفظهم من جوع، ان کو محفوظ کر دیا، من جوع بھوک سے، وآمنهم من خوف، اور ان کو محفوظ بنا دیا کسی بھی قسم کے ڈینجر اور فیئر سے، کسی بھی خوف سے۔ اب دیکھیے انسان کو کیا چاہیے؟ امن کی زندگی گزارے اور فوڈ ملے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ بس یہی دو چیزیں، یہ دنیا میں سارا کچھ اسٹرگل جو ہوتا ہے ان دو چیزوں کے لیے، کہ مینٹل ریسٹ مل جائے اور پیٹ کا جہنم بھر جائے، بس نتھنگ ایلس۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ ساری تو بتاؤ، یہی تو دو بنیادی ضروریات ہیں۔ کیونکہ اگر پیٹ کی جہنم بھرتی رہے لیکن امن نہ ہو تو کسی بھی وقت کوئی آپ کو اٹھا کے، آپ کے بچے کو اٹھا کے، آپ کے گاڑی کو اٹھا کے کوئی بھی چیز لے جاتے، اس لیے کہ امن نہیں ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ صحیح؟ تو بغیر بنیادی ضروریات کے پورا ہونے کے امن آ نہیں سکتا۔ صحیح؟ سارے لوگوں کو کھانا ملے، پینا ملے، شیلٹر ملے، شادی ملے، بنیادی ضروریات پوری ہوں تو پھر یہ ہنگامے نہیں ہوں گے۔ پھر کیا نہیں ہوں گے؟ یہ ہنگامے نہیں ہوں گے، یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، یہ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ ڈسکریمنیشن ہوگی، معاشی ڈسکریمنیشن، وہاں امن آ نہیں سکتا، امکان نہیں ہے، وہاں امن آ نہیں سکتا، امکان نہیں، کیونکہ بھوکا وہ اسی طرح بھوکا رہے گا اور آپ کو دیکھتا رہے گا، کبھی بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس لیے کہ بھوک اس کو ستاتی رہتی ہے، وہ مذہب کو فار ٹائم بینگ پیچھے رکھ دیتا ہے کہ اس کو پھر اٹھائیں گے، ابھی تو ذرا بھوک کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر ہم اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں جب قحط آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کٹنگ آف ہینڈ کی سزا ہی سسپینڈ کر دی۔ اس نے کہا بھائی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کسی نے کسی کی چیز اٹھائی ہوگی اور کیس ہو گیا کہ چلو ہاتھ کاٹ دیں، ایک جانب وہ بھوکے مر رہے ہیں، دوسری جانب میں ہاتھ کاٹنا شروع کر دوں۔ اور ذہن میں آ گئی، کیونکہ یہ چیز اس پہ کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ بھوک پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کسی کو صبر کی تلقین کیا کریں کہ بھائی بھوکے رہو اور صبر کرو اور اللہ کریم اجر دے دے گا، وہ کہے گا ذرا میں آپ کا گوشت کھاؤں پھر آپ صبر کریں۔ صحیح؟ مجھے تلقین کر رہے ہیں، میں ذرا آپ کو دو چار لوگ میں بنا دوں پھر آپ ہی صبر کیا کریں، وہ اجر آپ کو ملے جو آپ مجھے تلقین کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ان اے سینس کہ بنیادی ضروریات پوری ہوں گی تو امن رہے گا، بنیادی ضروریات پوری ہوں گی تو کیا ہوگا؟ امن رہے گا۔ اگر بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی کوئی امن ممن کی بات نہیں ہوگی، کوئی امن ممن کی بات کچھ نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے اہل مکہ ان کی بنیادی ضروریات ساری پوری تھی ان تجارتوں کی وجہ سے، تجارتوں، کیونکہ اسی وقت تو وہ مکلف نہیں تھے، کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا نہیں تھا کہ وہ باؤنڈ تھے کہ فالو کرو۔ تو بینگ کسٹوڈینز آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کریم نے ان کے ضروریات پورے کر دیے تھے ان سارے ممالک کی تجارتوں کے ذریعے، اور امن تھا۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ادھر ادھر سارے ماحول میں یہ ہنگامے ہو رہے تھے، فرمائل تھا، فسادات تھے، اس لیے کہ وہاں معاشی نہ ہمواری تھی، وہاں کیا تھا؟ اور مکے کی معیشت یہ تو ڈیولپ تھی، مکے کی معیشت یہ بڑی اسٹیبلش معیشت تھی، اس لیے کہ عبد مناف کے چاروں بیٹے وہ پورے بین الاقوامی تجارت پہ قبضہ کر گئے تھے۔ بس سمجھ آ گئی؟ تو ٹھیک ہے، اور پھر لوگ ان کو ٹچ نہیں کرتے تھے، پھر لوگ ان کو کہ بھائی وہ جو سراؤنڈنگ ایریا میں ٹرمائل ہے اور لوگ ایک دوسرے کو ان کو کیوں نہیں مار رہے؟ اہل مکہ کو کہتے ہیں کسٹوڈینز آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی، یہ ہاؤس آف اللہ کے کسٹوڈینز ہیں، ان کو ٹچ نہیں کرنا۔ بس میں آ گئی سورہ نحل 16 نمبر 112 پیج ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، ضرب کا معنی ہے بنا دیا، وضرب اللہ اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مثلا عبرت، اللہ کریم نے عبرت بنا دیا، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، اس کا ایسا حشر کر دیا کہ دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ 112 وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مثلا عبرت، اللہ نے عبرت بنا دیا کس کو؟ قریۃ، اس شہر کو،
قریتن، کون سا شہر؟ کانت آمنتن، وہ شہر جو بڑا محفوظ تھا، آمنتن بمانا مامونتن، وہ شہر جو بڑا پروٹیکٹڈ تھا، سیف گارڈڈ تھا، سیف اینڈ ساؤنڈ شہر تھا. کانت آمنتن، جو بڑا محفوظ شہر تھا. اور دوسرا مطمئنتن، اور وہ مطمئن تھے معاشی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مطمئن تھے کہ عبد مناف کے چاروں بیٹے، عبد مناف کے چاروں بیٹے کون؟ بھی تو آپ نے لکھ لیے، کیا لکھ لیا ساری؟ مطلب نہیں، مطلب کنفیوژن نہ پیدا کریں، کیونکہ مجھے ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے. جس انداز سے میں پڑھاتا ہوں اور آپ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں گزارا کرتا ہوں، میرے سامنے وہاں علماء بیٹھے رہتے 600-700 800، میں تو ایسی بات پر اس کا ایسا حشر کر دیتا لاؤڈ اسپیکر پر، پورا گاؤں سنتا رہتا. صحیح، تو وہاں لوگ ہنستے کسی مولی کی پٹائی ہوگی، اور میرے گاؤں کے لوگ پھر ہنس جاتے وہ کسی مولی صاحب کی پٹائی ہوگی. تو اب نیکسٹ ٹائم جب شروع کریں گے تو یہ انداز نہیں ہوگا جو میرا تھا، یہ کائنڈ ٹون آئی ول ٹوٹلی چینج اٹ. نیکسٹ ٹائم یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. فاروق صاحب بھی تیار رہیں اور چودھری صاحب بھی تیار رہیں. چودھری صاحب اسٹک شوڈ بی ہیئر. درخت توڑے ہیں یہاں کیلیفورنیا ہاں تو کیا تھے نا مطلب نوفل، ہاشم، عبد الشمس اور مطلب. اور میں نے کہہ دیا کہ ہاشم ان کا چیف تھا کیونکہ وہ بڑا ذہین آدمی تھا. ہاشم بڑا ذہین آدمی تھا، حضور کا جو اپنا پردادا تھا وہ بڑا ذہین آدمی تھا. پوری دنیا سے انٹرنیشنل بزنس پہ وہ قبضہ کر چکا تھا، روم تک، روم، فارس، عراق، یمن، سیریا، سارے علاقوں کی بزنس اس نے کنٹرول کر دی تھی. اور اس کے چاروں بھائی مسلط ہو گئے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے قریش کے ساتھ یہ احسان کر دیا تھا. تبھی تو سورہ عنکبوت کی آیت پہ اب میں جا آپ کا لے گیا. تبھی تو اللہ کریم وہاں کہتا ہے میں سے انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. جی دیکھتے نہیں اپنے ماحول میں لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بلڈ شیڈ ہے، ایک ٹرمائل ہے، اور ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا. یہ کاتے پیتے گرانے سے ہیں، کاتے پیتے خوب ہیں. 24 hours a day and 12 months all year long اور the entire year long وہ بزنس میں لگے رہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ موسم خراب تو دوسری جانب شروع ہو جاتے ہیں، وہاں موسم خراب تو تیسری جانب شروع ہو جاتے ہیں. مرضین میں آگے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ امیزنگ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. یہ حیرانگی کی بات ہے، پھر بھی کفر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. یہ تو عجیب بات ہے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. مرضین میں آگے تو سورہ نحل وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے عبرت قریۃً اس شہر کو کانت آمنۃً جو امن سے تھا. تو میں نے کہا کہ امن از ایکچولی پروڈکشن آف اکنامیکل اسٹیبلٹی. اکنامیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو امن آئے گا. آپ کہیں گے اکنامیکل اسٹیبلٹی نہ ہو اور امن آ جائے، امپاسبل، امکان نہیں. نو ناٹ اکوالٹی بٹ اکنامیکل اسٹیبلٹی. اکوالٹی دیٹ از ناٹ نیچر. اب میں آپ جیسا مالدار قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا، صحیح، میں ایک شاول نہیں خرید سکتا، صحیح، لیکن کم از کم میرا اور آپ کی یہاں تک اسٹیبلٹی ہو کہ میں بھی کھانا کھاؤں اور آپ بھی کھائیں. آگے میں تو اس کو کہتے ہیں اکنامیکل اسٹیبلٹی. اکنامیکل ایکوالٹی ابھی آپ کے ساتھ تقسیم کرنا ہے کہ چلو حساب کتاب لائیں، وہ آپ کبھی نہیں لائیں گے. وہ تو پھر دوسرا ڈھلمات شروع ہو جائے گا. تو ظاہر نہ مصیبت جوڑے. میں نے ایسے کہا کہ آپ اپنی لیے مصیبت کھڑا کر رہے ہیں، جو تصور آپ نے دے دیا. ہم تو متفق ہیں، چلو ایکوالٹی پیدا کریں، صحیح. ہاں تو میرے خیال میں جان کے لالے پڑ جائیں گے یہاں پہ 2-4 لوگوں کو، ایک آصف صاحب کو، ایک آپ کو، ایک نشان کو، اور ایک چودھری فاضل کو، ایک ساجد کو، صحیح، ایک چودھری صاحب کو. کیوں چودھری صاحب؟ کیونکہ میں نے تو سب سے پہلے چودھری صاحب کے گھر پہ قبضہ کرنا ہے. مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے. ویری بگ.
تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ اسلام کا اکنامکل سسٹم یہ 5 پلرز پر مبنی ہے. نمبر 1 المساوات فی حق المعیشہ, المساوات فی حق المعیشہ, ایکولیٹی, بیسک لیولیہڈ, ان بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ساروں کو فراہم ہونے چاہیے. نمبر 2 الدرجات الاقتصادیہ, گریڈز ہوں گے, درجات ہوں گے. نمبر 3 تحریم بیوع الغرر, کوئی بھی ایمبیگوس قسم کا بزنس اور ٹرانزیکشن نہ ہو. جس ٹرانزیکشن میں ایمبیگوٹی آ جائے, ایمبیگوٹی جانتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں اس میں مبہم ہیں, کلیئر نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور نمبر 4 ارتکاز, اقتناز اور احتکار نہ ہو, ذخیرہ اندوزی نہ ہو. احتکار, ارتکاز اور اقتناز, اور مال اس انداز سے نہ جمع کیا جائے کہ کسی کو بھی اس کا حق نہ ملے. اور نمبر 5 تحریم الربا بجمیع انواعہ, ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن انکلوڈنگ ربا, کیونکہ ربا کیا ہے؟ ایکسپلائٹیشن, نتھنگ ایلس. کیا ہے ایکسپلائٹیشن؟ خون چوسنا. ایکسپلائٹیشن کا معنی خون چوسنا ہے. شریعت اسلامیہ انسان کو حق نہیں دیتا کہ انسان کا خون چوسے, صحیح؟ نہ کافر کو حق دیتا ہے نہ مسلمان کو حق دیتا ہے. اب اگر کافر مسلمان ریاست میں رہے تو کیا وہاں اسلامی ریاستوں کو کہہ دیں کہ چلو کرو, آپ خون چوستے رہو؟ نہیں, کبھی نہیں اجازت دے گی. نمبر 6 نہیں بس پایا میں نے کہا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, اور بنا دیا اللہ کریم نے عبرت قریۃً, اس شہر کو, کانت آمنةً, جو امن سے تھا, مطمئنةً, کانت آمنةً مطمئنةً, وہ امن سے تھا, مطمئنةً, اور مطمئن تھا. مطمئن mean they were satisfied and they had mental peace. وہاں پہ اطمینان تھا. اطمینان نہیں, مینٹل پیس تھا, کیونکہ آدمی بھوکا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھوکے کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ بھوکے کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے, بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو اے فلی اٹینشن ٹوارڈ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے ذہن میں یہ چکر ہوتا ہے بھائی بچے کا کپڑا نہیں ہے, اور گھر میں روٹی نہیں ہے, اور فلاں چیز نہیں, اور فلاں چیز نہیں. وہ خدا کے جانب عجیب بندہ سے ایک سوئی کرے گا. ہاں کیا؟ ہاں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ, وہ امن سے تھا, مطمئنۃ. دیکھیے وہاں سورہ قریش والا تصور ہے بالکل. وہاں پہ کہہ دیا وہ آمنہم, امن دے دیا تھا انہیں, صحیح. اور مطمئنۃ, اکنامکلی وہ اسٹیبل تھے, ضروریات زندگی ساروں کو فراہم تھے. وہاں کہہ دیا اطعمہم من جوع, انہیں بھوک سے میں نے محفوظ کر دیا. کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدن, ان کے پاس پروویژن پہنچ جاتا, رغدن, وافر مقدار میں. رغدن میں وافر مقدار میں, رغدن وافر مقدار میں. جتنا ڈیمانڈ تھا اس سے زیادہ سپلائی ہو جاتی, جتنا ڈیمانڈ تھا اس سے زیادہ سپلائی ہو جاتی. اینڈ دیٹس آلسو اے ویل نون فیکٹ ان اکنامکس, صحیح, کہ ڈیمانڈ سے سپلائی زیادہ ہو تو قیمت اسٹیبل رہتی ہے. اسٹیبل تو کیا نیچے آتی رہتی, قیمت ہے کو ملتا رہتا ہے, صحیح. لیکن اگر ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو, یہی مسئلہ ہے. اب یہ جو اوکرا ہے, بنڈی جسے ہم کہتے ہیں, بنڈی, یہ اس زمانے میں تو زیادہ ہوتے ہیں, تو 89 سینٹ کے پاؤنڈ ملتا ہے. ہاں اوور پروڈکشن, صحیح. تو یہی ہے کہ ان کو اوور پروڈکشن ملتا تھا. یاتیھا رزقھا رغدن, رغدن کا معنی اوور پروڈکشن ہوتا ہے ایکچولی. یاتیھا رزقھا رغدن, ہم اس کو کہتے ہیں واسعن. رغدن کا معنی واسعن. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کریم نے کہہ دیا جنت میں کہ فکلا منہا رغدن, فکلا منہا. جب وہ وہاں گارڈن میں تھے وہ اور اس کی بیوی, تو اللہ کریم نے انہیں کہہ دیا کھاؤ جو کچھ بھی جی میں آئے, جہاں سے بھی آئے, نو ہنڈرنس, نو رکاوٹ, نتھنگ از دیئر. جو بھی کھائے, جتنا بھی کھائے, کھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رغدن. یاتیھا رزقھا رغدن من کل مکان من کل جانب, من کل مکان
من کل، ہر جانب سے ان کے پاس پروویژن پہنچ جاتی، کیونکہ اس لیے کہ ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی. ہاشم، نوفل، مطلب اور عبد شمس، ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی. ایران کی ساسانی حکومت کے ساتھ بھی تجارتی معاہدہ کر چکے تھے. بلاد مشرق اسی کے ساتھ تجارتی معاہدہ تھا. حبش کے بادشاہ سے تجارتی معاہدہ تھا. یمن کے عمراء سے تجارتی معاہدہ تھا. عراق اور فارس سے بھی تجارتی معاہدہ تھا. ایک بھائی ایک جانب، دوسرے بھائی تیسری جانب، دوسرے بھائی تیسری جانب، چوتھے بھائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم وہ روم ہی سے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے. تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور راستے میں فلسطین سے جب گزر رہے تھے تو نابلوس میں اس کی وفات ہو گئی. اس بھی آج بھی اس کی خبر بڑی مشہور ہے. حضرت ہاشم کی خبر بڑی مشہور ہے نابلوس. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یاتیہا رزقها رغداً من کل مکان، آ جاتے تھے ان کے پروویژن ان کو وفی مقدار میں من کل مکان، ہر ڈائریکشن سے. اب مجھے دیکھیے، کسٹوڈین آف دی بیت آف اللہ، ان کو اللہ کریم یہ سب کچھ دے چکا تھا. لیکن جب پیغمبر علیہ السلام آئے، پیغمبر علیہ السلام تو ان کی ذمہ داری تو بڑھ گئی کہ they must believe in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and must believe in the holy book, the message of Allah سبحانہ و تعالی. Why they didn't؟ تو اللہ کریم نے ریٹالیٹ کر دیا ان the same way. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے ناشکرے کر دے، انہوں نے انکار کر دیا بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی. اور اللہ کی نعمتیں وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا اور رسول اللہ کو جھٹلایا. حالانکہ یہ دو اضافی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، اور سب سے اہم ترین نعمتیں ایک قرآن اور ایک رسول پاک. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے انعامات کا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ کریم نے اذاقها البسها، پہنا دیا ان کو لباس الجوع، بھوک کا جامع، والخوف، اور ڈر کا جامع، بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے، پیغمبر اور قرآن کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے. اللہ کریم فرماتے تھے وہ لوگ کہ کل ان کے پاس ڈیمانڈ سپلائی واز مور دین ڈیمانڈ، آج وہ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے، وہ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے. یوم تأتی السماء بدخان مبین، ابن مسعود فرماتے بھوک کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا، صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا. بارش نہیں برس رہی تھی، تجارت سارا ختم ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پورے علاقے میں صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا. قرآن کریم نے سورہ دخان کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا. صحیح. اب جو لوگ اندر بھوکے ہو گئے، باہر کے لوگ تو اب بھی ان کو زیارت اور ٹچ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے. بازن میں آ گئے، بازن میں آ گئے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر سپلائی کم ہو، ایک باپ کے بیٹے بھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. صحیح. اگر حالت ان کی اچھی ہو تو بھائی کو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ میری زمین بھی آپ سنبھالے رکھیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو میرا گھر ہے وہاں پشاور میں، اس کا کرایہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر لگایا کریں. لیکن اگر بھائی کی اپنی حالت ٹھیک نہ ہو، وہ پھر یہ کہے گا، وہ تو ایک ایک بھائی کا حساب کرے گا. یہاں سے یہ 1 کنال زمین اس نے کتنا فصل کیا تھا، آپ نے کیا. اگر وہ کہے یہ 5 روپے پھر میں نے فلاں مزدور کو کہتے ہیں فلاں مزدور کو دے دی. یہ اکنامکل انسٹیبلٹی کا شاخسانہ ہوتا ہے. وزن میں آ گئی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کامن سینس سے معلوم کر دیتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ بھائی اکنامکلی اس آدمی کی حالت ٹھیک نہیں، لہذا وہ ٹینشن میں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو ہمیں جان جب بھی آپ کو پتہ لگ جائے صحیح کہ ہم میں سے کسی کی اکنامکل حالت گڑبڑ ہے تو آپ جلدی میں ہمیں کچھ دیا کریں، ورنہ پھر آپ کو مصیبت آ جائے گی. اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پہنا دیا اللہ کریم نے ان کو، ٹیسٹ کروا دیا اللہ کریم نے کہ بھوک کا جامع. اب جامع جو ہے اٹ کورز دی ہول اینڈ انٹائر باڈی، اٹ کورز دی انٹائر باڈی. تو اللہ کریم نے اس بھوک کی تعبیر کر دی جامع سے اور کپڑے سے، کہ ایسا بھوک کہ انہیں مکمل طور پر کور کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا.
ایسا خوف کہ مکمل طور پہ کور کر دیا تھا. even though when they are living inside their houses and the walls of their houses they were not protected, کہ گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں تھے. بات میں آ گئی. فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور تحقیق آ گیا تھا ان کے پاس پیغمبر منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوا تو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو یہ جو بھوک اور خوف کا عذاب تھا، اس عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو اس عذاب نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. اب پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ اب جن لوگوں کو میں دے رہا ہوں انہیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، آپ کھائیں اس چیز میں سے جو اللہ نے دے دیا ہے آپ لوگوں کو حلال اور پاکیزہ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر آپ واقعی اللہ کی عبادت کرنے میں مخلص ہیں تو آپ نے سارے چیزوں کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ خداوندہ آپ نے مجھے یہ جو بہترین ٹوپی دے دی ہے، خداوندہ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. خداوندہ آپ نے مجھے یہ گلاسز جو دے ہیں میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. خداوندہ آپ نے مجھے جو داڑھی دی ہے میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. خداوندہ آپ نے مجھے جو صحت دی ہے میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اللہ آپ نے مجھے جو یہ قمیص دی ہے خداوندہ میں اس کا شکر گزار ہوں. خداوندہ آپ نے مجھے جو یہ کتاب دی ہے میں اس کا شکر. وشکروا نعمت اللہ، یہ عبارت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک سنگل پنی کے لیے آپ نے اللہ کریم کا شکر گزار ہونا ہے. اور ذہن میں آ گئے تو واپس لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. لإلاف قریش، اس وجہ سے کہ جو عادت ہم نے ڈالے تھے قریش میں، اور ایسی عادت کہ جس کے پس منظر میں خیر ہی خیر مل رہا تھا، اس کو کہتے ہیں ایلاف. اور یہ چاروں بھائی اصحاب الالاف پہ مشہور ہیں. یہ چاروں بھائی یہ اصحاب الالاف کے مشہور تھے. لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ایلافہم ہم نے ان کو عادت ڈال دی تھی رحلت الشتاء والصيف، ونٹر اور سمر کے ٹرپس کا، بزنس ٹرپس وداؤٹ اینی ہنڈرنس، وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز. تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا چاہے تو یہ تاکہ وہ عبادت کرتے اس بیت اللہ کے رب کی وجہ سے جس بیت اللہ نے ان کو عزت دی تھی. کوئی بھی ان کو کہیں بھی ٹچ نہیں کرتا تھا، بیکاز دا مومنٹ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مکہ سے ہیں. کہاں سے؟ تو ایون ڈکائٹس اور رابر وہ بھی راستے پر ان کے قافلے کو رکوا دیتے، لیکن جیسے ہی کہہ دیتے جی ہم مکہ سے، وہ کہتے ہیں وہ ساری ایکسکیوز می سر بڑی غلطی ہو گئی، معاف کرنا. کیوں شریف صاحب؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے یہ تاکہ وہ بندگی کریں اس بیت اللہ کے رب کی. الَّذِي وہ اللہ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جنہوں نے ان کو محفوظ بنا دیا تھا مِّن جُوعٍ بھوک سے، وَآمَنَهُم اور ان کو محفوظ بنا دیا تھا مِّن خَوْفٍ فیئر اور ڈینجر سے، کسی قسم کا ڈینجر اور کسی قسم کا فیئر. ان کے سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کے 2 آیات پہ ہم گئے. فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ just amazing, look at the people of Quraysh, why they are going to reject the name of Allah subhanahu wa ta'ala and doing shirk. یہ ایک تفسیر. دوسرا کہ لإلاف قریش، اس کا تعلق ہے فَلْيَعْبُدُوا سے، کہ ہم نے جو قریش کو یہ عادت ڈالی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ رب هذا البیت کی عبادت کرتے ہیں، رب هذا البیت کی عبادت کرتے. اور کچھ علماء جس طرح میں نے رات کہہ دیا کہ مضمون کے اعتبار سے دونوں صورت ایک ہے، تبھی تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان بسم اللہ ہی نہیں لکھی تھی. ابی نے کہا کہ مصحف میں دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں تھی، بیکاز بوتھ the surahs are related to بیت اللہ. صحیح کہ دونوں کا تعلق کس سے؟ بیت اللہ سے. تو اس نے کہا کہ یہ دونوں مضمون کے اعتبار سے ایک ہی صورت ہے، مضمون کے اعتبار سے ایک ہی صورت ہے. تو اسی تصور پہ بعض علماء نے لإلاف کا تعلق یہ سورہ الفیل کے آخری جملہ جو ہے فَجَعَلَهُمْ اسی کے ساتھ لگا دیا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ کریم نے ابرہا اور اس کے 70,000 لشکر کو
اور اس کے 70,000 لشکر کو ریزہ ریزہ کر دیا. فجعلہم کعصف معقول، ان کو کائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. اور یہ کیوں بنا دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ غالب آ جاتے تو قریش کے تجارت کا بیڑا غرق، ان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا، بیت اللہ نہ رہتا، خاک لوگ ان کو عزت دے دیتے. اور ابرہا قابض ہو جاتے تو وہ تو سب کچھ کر ہی رہے تھے تجارت کے لیے. رات میں نے آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بنا دیا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تفصیل سے بتا دیا کہ رومیوں نے فراق کا ساتھ کیوں دے دیا، باری بیڑا کیوں فراہم کر دیا، کیونکہ وہ ایسٹ تک خلیج فارس اور خلیج عرب کے ذریعے تجارت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. وہ تجارت پر اینڈ سیم واز دی کیس آف ابرہا الاشرم. He wanted to control the business all over the world, and therefore he tried to attack the house of Allah subhanahu wa ta'ala, because the people of Quraysh, they were controlling to a great extent their tijara all over. ابھی concept clear ہو گیا. فجعلہم کعصف معقول، بنا دیا اللہ کریم نے ان کو کعصف معقول، کائے ہوئے بھوسے کی طرح. کیوں؟ لإیلاف قریش، اللہ کریم نے یہ کام ان کے ساتھ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے قریش کو ایک عادت ڈالی تھی بزنس کی، اور ابرہا کامیاب ہو جاتا تو ان کے بزنس کا بیڑا غرق، ان کا تحفظ ختم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ عادت جو ان کے بزنس ٹرپ کے حوالے سے تھی، الشتاء ان ونٹر، والصیف اور سمر میں، جاڑے میں اور گرمی کے موسم میں. means in every weather they used to do their own تجارہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا چاہیے. اب اس کو کہتے ہیں مرتب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتب. ساجد میں نے پھر آپ کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، چاہیے کہ آپ یہ کریں. اس کو کہتے ہیں مرتب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتب. کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا چاہیے کہ وہ بندگی کرے اس بیت اللہ کے رب کی. الَّذِي، وہ اللہ، أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، مِّن جُوعٍ، بھوک سے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو محفوظ بنا دیا ہے، مِّن خَوْفٍ، from every type of fear and danger. وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِّن حَوْلِهِمْ. اللہ کریم فرماتے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. اللہ کریم فرماتے یہ سوچتے نہیں، they don't have mind and wisdom to think about. کہ look at the surrounding area, there is a political turmoil, bloodshed is going on, but nobody is touching the people of Quraysh. Why? They are the custodian of the house of Allah. فبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یجحدون. یہ پھر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں اور باطل پر امیزنگ. بات میں آ گئی. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لإیلاف کے لام کا ایک معنی ہے تحیر، امیزنگ. لإیلاف اللام للتحیر، للتعجب. لإیلاف قریش، امیزنگ. لإیلاف قریش لخالد وما صنعنا به. يقول العرب لخالد وما صنعنا به. Look at Khalid, what we have done to him and what he is doing. So there the kalima of lam is ta'ajjub. That is only misal, because before you are coming we said the same misal regarding Khalid, because you were coming at that time. So خلاصہ سورہ القریش کا کہ اللہ کا احسان قریش کے ساتھ اور ان کا کفران. Look at the احسان of Allah and the کفران of قریش. Look at the احسان of Allah and the کفران of قریش. کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا تھا، وہ کتنا بڑا کفران کر رہے تھے. بات میں آ گئی. سورہ الماعون سورۃ مکی ہے اور اس میں ذکر ہے منافقین کے نمازوں کی، کہ جو نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں، یہ ان کو عادت ہو گئی ہے. منافقین کو نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے. while they don't know the actual philosophy of their salat، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ نمازیں کس لیے پڑھی جاتی. خدا در انتظار حمد مانس، محمد چشم براہ سنانس. کوئی اللہ کریم ہمارے نماز کا انتظار کر رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت بڑھ جائے گی ہمارے نمازوں سے. لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. اگر سارے دنیا کے لوگ اتنے پاک باز ہو جائے تو محمد پاک تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بادشاہی میں اتنا بال بر اضافہ ہو سکتا ہے؟ ولو جمع الناس على افجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا او كما قال عليه الصلاه والسلام. اگر سارے لوگ ایسے پکے کافر بن جائے جس طرح فرعون اور ابو جہل تھے، اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی آئے گی؟
نہیں آئی. So we should look into the philosophy of our عبادت کہ عبادت کی فلسفی کیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں look at these منافقین, they have their habit of praying, عادت ہے ان کو نماز پڑھنے کی, but they don't think about the philosophy. کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ ذرا جیب میں ہاتھ ڈالو, بھائی آدمی بھوکا مر رہا ہے, اس کو دیں. سورت کا الذین یصلون ولا یحسنون فانہم یکذبون الدین, وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان نہیں کرتے, اس کے روادار نہیں, یہ اصل میں روز آخرت کو مانتے ہیں. رأیت الذی, کیا آپ نے دیکھ لیا ہے, مخاطب سے اللہ کہہ رہا ہے, رسول پاک سے بھی کہہ رہا ہے, ہر ایک آدمی سے کہہ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے اسے آدمی کو. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھ لیا ہے اس شخص کو, یکذب بالدین, جو جھٹلاتا ہے دین کو, جو جھٹلاتا ہے دین کو. اب دین کے دو معنی ہیں, ایک دین کا معنی اسلام, الذی یکذب بالدین اے یکذب الاسلام, جو دین کو اسلام کو جھٹلاتا ہے, اس پر 100% بلیف نہیں کرتا, he doesn't believe in Islam 100%. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذلك الا خزي في الدنيا والاخره اللہ ولهم في الاخره عذاب عظیم, الا خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظیم. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ پک اینڈ چوز کریں گے میرے دین میں, you are going to pick and choose something which is easy, you will do that, while something else you will leave it. یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا ہے کہ اللہ کے دین میں آپ پک اینڈ چوز کریں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا, دنیا میں ذلیل کروا کے رکھوں گا اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرو گے, کیونکہ آپ نے ڈرامہ بنا دیا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھ لیا ہے اس شخص کو, یکذب بالدین, جو جھٹلاتا ہے بالدین, روز جزا کو. یہ دوسرا معنی, الدین یوم الدین, المعنی الثانی یوم الدین, جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. کیونکہ جو آدمی پیسے نہیں لگاتا, جو آدمی پیسے, he believes only in the life of this world, not in the life of hereafter. ورنہ جیسے اسے پیسوں کی ضرورت ہے یہاں, تو اسے ان پیسوں کی ضرورت وہاں آخرت میں نہیں ہے. ذرا زور سے, کیوں نہیں, کیوں نہیں, انہی پیسوں کی اسی ضرورت ہے آخرت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اکتسبت ما اکلت وشربت ولبست وما بقي فلورثتك, کہ آپ کے مال میں تو آپ کا وہ جو آپ نے کھایا پیا, صحیح, جو باقی رہ گیا وہ تو غازیوں کو مل گیا. یہ جو وارث ہوتے ہیں تو غازی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ چچا کب بیڑا غرق کے سب کچھ قبضہ کر جائیں. کیوں چلے؟ اور حضور پاک نے فرمایا او تصدقتا, یا اگر آپ نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا, you will find it there on the day of judgment. روز آخرت میں آپ اسی کے محتاج ہیں, اور وہاں تو آدمی چاہے گا کہ ایک پینی کا کوئی اجر مجھے مل جائے. من تصدق بعد تمرۃ وفي روایت بشق تمرۃ يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فرسه حتى يكون مثل جبل احد او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضور پاک نے فرمایا ضرورت کے موقع پر آپ نے بھوکے کو آدھا کھجور دے دیا, کیا ایک دانہ تھا آپ کے پاس کھجور کا, آدھا آپ نے کھایا اور آدھا بھوکے کو دے دیا, اس کو ضرورت تھی. من تصدق بشق تمرہ, اللہ کریم اسی آدھے کھجور کی ایسی تربیت کرے گا آپ کے لیے, صحیح, وہ اس کو ایسا انکریز کرے گا. یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ, جس طرح عرب بڑی محبت سے اپنے دوڑ کے لیے گھوڑے پالتے ہیں, اسی محبت سے اللہ اس کھجور کو آپ کے لیے پالتا رہے گا. قیامت کے دن جب آپ آئیں گے, حتی یکون مثل جبل احد, ریوارڈ کے اعتبار سے آپ کو احد ماؤنٹین جیسا اجر مل جائے گا. بیکاز دیٹ واز دا ٹائم یو سپورٹڈ دیٹ بھوکا, دیٹ ہنگری پرسن. آپ نے اس بھوکے کو این موقع پر وہ آدھا کھجور دے دیا, صحیح. تو یہ ایک مثال ہے کہ بھائی آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ وٹ آر دی سرکمسٹانسز, وٹ آر دی سرکم. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ ایو صدقۃ افضل, قال جہد المقل, صدقہ کون سا بہتر ہے, کون سا صدقہ؟ یادوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل, وہ آدمی جس کے پاس تھوڑا بہت ہے اور وہ اسی سے دیتا رہتا ہے. somebody who has a little bit but he is giving from that little bit. یعنی فار ایگزامپل ایک آدمی ہے وہ $1000 کما رہا ہے, لیکن اسی سے بھی مہینے میں کوئی $10-15 اللہ کی رضا کے لیے دیا کرتا ہے, حالانکہ اس کی اپنی بھی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں جہد المقل. کیا کہتے ہیں؟ جہد, کیونکہ بڑا مالدار آدمی وہ تو دیتا رہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا,
لیکن یہ غریب جو دیتا ہے $5 کے لیے 5 بھی زیادہ ہے, اس کے لیے 10 بھی زیادہ ہے. وزن میں آتی اور اللہ نے دیا ہو اور پھر بھی آدمی 10 اور 15 سے کام چلاتا رہے, اس کو تو ایسے جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ اللہ حرام فرمائے. صحیح, کیونکہ اس کا عقیدہ نہیں. اور ایسے آدمی کی نمازیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی اللہ نمازیں قبول نہیں کرتا. یہاں صورت کا موضوع یہی ہے کہ ایسی نمازیں ناقابل قبول ہیں. بھائی آپ مسلمانوں کے لیے نہیں سوچتے, دین کے لیے نہیں سوچتے, کمیونٹی کے لیے نہیں سوچتے. یو کین افورڈ اینڈ یو کین سپورٹ دیم بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ دا سیم. اللہ سبحانہ و تعالی ول نیور ایکسپٹ یور صلاح. یہی تو اللہ کہتا ہے رایت الذی فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض فویل للمصلین. ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. جب اللہ کریم کہہ دیتا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازوں کے لیے, ہم کہتے ہیں تف آپ پہ. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے نمازیوں پر کہ لعنت ہو ایسے نمازیوں پر. اللہ کریم ہمیں ایسا نمازی بنا دے, صحیح, کہ ہمارے مال میں ہمارے ساتھ غریبوں کا حصہ ہو, کمیونٹی کا حصہ ہو, دین کا حصہ ہو, مجاہدین کا حصہ ہو, صحیح, مرنے والوں کا حصہ ہو. اللہ کی ساری مخلوق وہ محتاج ہے اس چیز. سمجھ میں آ گئی؟ تو سورہ انفطار نہیں, انفطار نہیں ہوگا, یہ ہوگا سورہ فجر ہوگی 599. دیکھ لیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, پس انسان جو إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اللہ کریم اس کو ٹیسٹ کر دیتا ہے. ابتلاہ ربہ, اللہ جس کو عزت دے دے یہ ابتلا ہے. آیت نمبر 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, پس انسان جو ہے إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اسے ٹیسٹ کرتا ہے اللہ کریم, فَأَكْرَمَهُ, تو اسے عزت دے دیا, وَنَعَّمَهُ, اور اس کو ڈھیر ساری نعمت دے دی. فَيَقُولُ, he boasts, اللہ کریم نے اسے ٹیسٹ میں ڈال دیا, and he boasts and he rejoices. میری گاڑی 0 میٹر لے لی مرسیڈیز بینز سے, وہ ریجائز کرتا ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں مسجد میں بتانے کی, وہ ریجائز کرتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے بہت بڑی عزت دے دی ہے. یہ نہیں, he is not going to be grateful to Allah سبحانہ و تعالی, وہ صرف اور لوگوں کو ذلیل کروانا چاہتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, تو وہ میں نے گاڑی کی اس لیے بات کی بیکاز آئی نیڈ اے کار فار 2-3 days اور سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے اپنی گاڑی فروخت کر دی. اگر کسی کے پاس ایکسٹرا گاڑی ہو کوئی 5-6 دن کے لیے, مجھے 12 دے دے, تبھی تک مجھے گاڑی مل جائے گی. کیوں نہ آپ کے کیٹلاگ پر میں قبضہ کر دوں. ہاں نہیں, اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے ایکسٹرا قسم کی, آپ کے پاس ہے نہیں, ایسا نہیں, ایسا تو سجاد نے مجھے کہہ دیا کہ آپ میری گاڑی, میں نے کہا نہیں, میں نے کہا اگر ایکسٹرا ہے تو مجھے 4-5-6 دن کے لیے جب تک مجھے گاڑی ملتی ہے تو آؤ ہمیں جانا. طرح ایسا گاڑی ہو رہا, یو شوڈ فائنڈ آؤٹ سم گاڑی. ہاں نو, آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے, تو کوئی ایک سا دے دیں جو بھی ہے. نہیں, ایک میں خریدنا چاہتا ہوں, خریدنے کے لیے بھی ایک کوئی اگر کسی کو معلوم ہو, یہ تو وامد کو معلوم ہوگا, وامد کوئی دیکھیں صحیح. ہاں کوئی 4-5 ہزار کی گاڑی مجھے مل جائے تو اچھی بات ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اسے ٹیسٹ کر دیتا ہے رب اس کا پروردگار, فَأَكْرَمَهُ, تو اس کو عزت دے دیتا ہے, وَنَعَّمَهُ, اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ, تو وہ کہہ دیتا ہے او میرے رب نے بڑی. اب یہ بات تو بری نہیں ہے اگر آدمی کہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کر, لیکن دیکھیے یو شوڈ لک انٹو دا ٹون ہی از یوزنگ. یہ ٹون سے آپ معلوم کریں گے کہ یہ آدمی شکریہ ادا کر رہا ہے, ریجائز کر رہا ہے. ٹون سے پتہ لگتا ہے. یہ دیکھیے اردو کا ایک ہی جملہ ہے, مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کے 13 استعمالات ہیں. کیا ہے یہ ایک جملہ ہے اردو میں, کیا ہے. اب کیا ہے یہ سوال بھی ہے کہ یہ کیا ہے. صحیح, میں پوچھتا ہوں صحیح. اور کبھی کبھار میں کسی کی عظمت کی بات کر رہا ہوں, او فلاں صاحب کیا بات ہے, اتنا بڑا آدمی. صحیح, کسی کی برائی کر رہا ہوں, اس کی کیا بات ہے. صحیح, اب یہ دیکھیے ٹون سے پتہ لگتا ہے.
کہ یہ کیا بات ہے، کس لیے استعمال کرتا ہے؟ تو فیقول ربی اکرمن، وہ ریجائز کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، حالانکہ اگر آدمی کے پاس اچھی چیز ہے اور وہ کہہ دے کہ اللہ نے مہربانی کر دی، اللہ نے مہربانی کر دی، مجھے خوبصورت گھر دے دیا ہے، وی آر ویری تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی مہربانی، مجھے اللہ نے اچھی گاڑی دے دی ہے، وی آر تھینک، مجھے اللہ نے بزنس دے دیا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ ٹون سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی بوس نہیں کر رہا، یہ شکر گزاری کر رہا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور جب کوئی اللہ کریم اس کو ٹیسٹ میں ڈال لے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کی پروویژن اس پہ تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، وہ ڈس ہارٹڈ ہوتا ہے، he gives up his hopes. فَيَقُولُ، وہ کہہ دیتا ہے، رَبِّ أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا، رب نے بڑا ذلیل کر دیا میں. فیقول ربی، اب آدمی اس انداز سے بات کرے، اٹ مینس کہ وہ مایوسی کا اظہار کر چکا ہے، he is totally disheartened and disappointed. فیقول رب اہانن کلا، اب اللہ کریم نے فرمایا ھذا تغلیط لکلا الصورتین، دونوں صورتوں کو اللہ نے غلط قرار دیا کہ یہ پہلے والا جو بوسٹ کر رہا ہے، ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے والا جو بوسٹ کر رہا ہے یہ بھی الو کا پٹا ہے، یہ جو دوسرے والا کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ذلیل، یہ بھی الو کا پٹا ہے. دونوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کس انداز سے کہنا چاہیے. کلا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مال کی بہتات، مال کی بہتات اسی پہ ریجوائس نہیں کرنا، صحیح، اور مال کی کمی اسی پہ ڈسہارٹڈ نہیں ہونا. اللہ کریم کلا سے سارا معاملہ ختم کر دیا. کلا، ایسا نہیں کرنا. اللہ کریم نے فرمایا کلا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کہتے. جس طرح ہم کہتے ہیں بیٹے سے، بیٹا ایسا نہیں کیا کرتے، تو اللہ کریم نے بھی کہا کلا، ایسا نہیں کیا کرتے. بل لا تکرمون الیتیم، وہی بات ہے اردو شاعر کی کہ آپ ہی اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ کو شعر آتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو سندھی میں آئے گا کہ آپ، سندھی میں بھی کوئی شاعر کہتا ہے، اچھا شاہد لطیف صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر غرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اللہ کریم فرماتے ہیں الو کے پٹے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے آپ کو جج کر دیا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو جج کر دیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کلا، ایسا نہیں کہتے. بل لا تکرمون الیتیم، آپ نے تو کبھی بھی یتیم کی عزت افزائی نہیں کی. صحیح، میں نے نہیں دیا، آپ ڈسہارٹڈ ہو گئے. میں نے دیا، آپ بوسٹ کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس تھا آپ نے کبھی یتیم کو اس قابل سمجھا کہ اس کو عزت مل جائے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، آپ نے کبھی یتیم کو عزت نہیں دی. ایسا نہیں کہا کہ کلا بل لا تطعمون الیتیم، آپ نے یتیم کو کھلایا نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کو اور مہمان کو کھلایا نہیں جاتا، یتیم کو اور مہمان کو عزت دی جاتی ہے. مہمان کو عزت دی جاتی ہے اور یتیم کو بھی. یہ جو مہمان ہے، اب کبھی کبھار تبسم بھائی دعوت کر دیتا ہے یا وہ کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، آپ سب جب کر دیتے ہیں ذیشان کر سجاد کر دیتا ہے، صحیح. تو فار ایگزامپل اب کھانا تو سارا پڑا ہے اور کوئی اس میں رکاوٹ ہے نہیں، جہاں سے بھی بوفے لیتے جائیں، جو کچھ کھانا ہے جتنا کھانا ہے ڈالتے جائیے، صحیح. لیکن وہ گھر والا وہ پھر کوئی برتن اٹھا کے مہمان کے سامنے اس سے تھوڑا لے لیں. اب اس نے لیا ہے لیکن یہ اکرام ہے. وہ پہلے والا جو اس نے لیا وہ اطعام ہے یہ، لیکن یہ جب لے آتا ہے کہ جی اس سے تھوڑا لے لیں، اس سے حالانکہ ہے اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس نے لے لیا ہے، لیکن یہ مقصد کیا ہے؟ اکرام، کہ اس کی عزت افزائی ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت افزائی کرے. یہ نہ کہا کہ مہمان کو کھانا کھلائیں، نہیں، فرمایا مہمان کو عزت دے دیں. بھائی کھانے کے لیے آدمی تھوڑا آتا ہے، آدمی ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے پشتوں میں جو وہ مڑائے خلق پتندی پورے کئی پتالی نہ پورے کئی. آپ کو سمجھ آ گئی؟ ابھی تو آپ سارے پشتون بن گئے، کیونکہ جن کا شیخ پشتون ہو ان سارے کو پشتون بننا ہی ہے. کیوں جو سر اب ہمارے یہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ یہ جو لقمہ ہے نا، لقمہ اسے تالی میں نہیں بگویا جاتا، ایکچولی یہ پیشانی پر بگویا جاتا ہے. یعنی وہ جو مہمان ہے وہ اپنے میزبان کی پیشانی کو دیکھتا رہتا ہے. اب اگر کوئی مہمان آپ کا آ گیا اور آپ نے چکن بھی لایا اور سب کچھ لایا اور اس طرح آپ
بیڑا غرق ہو یا یہ دیکھیے تیور چڑھے ہوئے ہیں وہ میں اس کو کوئی گھر لے جا رہا ہوں کہ کیا یہ کہا بھائی دیٹس ناٹ دا وے، یہ طریقہ نہیں. یہ کہا ہے بھائی آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہو گئی، جزاک اللہ بھائی آپ نے تو بڑی مہربانی فرمائی. اچھا ہوا یار کبھی کو باہر آئے تو کریں. یہ دیکھیے وہاں بھی آپ کون کو دیکھیں گے، کبھی کبھار آدمی منافقت کرتا ہے کیونکہ چاہتا ہے کہ بدبخت کیس وقت ہے، وہ کہتا ہے بھائی کبھی کبھار تو آیا کریں. اب بھائی یہ ٹون نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ بکواس کر رہے ہیں کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، آپ اکرام نہیں کرواتے یتیم کے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور آپ ولا تحاضون، اور آپ ترغیب نہیں دیا کرتے، یو نیور پرسویڈڈ، اور آپ پرسویڈ نہیں کرتے نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی نہ کبھی آپ نے اپنے کو ڈکٹیٹ کیا نہ کبھی کسی اور سے بات کی کہ بھائی مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ غریب لوگ اللہ کی مخلوق ہے، فقیروں کو کھلانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. صحیح. تو یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کا بلیف ہو. تو آخر میں ایک جگہ جائیں، سورہ اللیل، اسی سے 3 سورت 603 آیت نمبر 5, 6 and 7. اما من اعطى واتقى، دیکھ لیا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، بس وہ شخص اعطا جس نے دے دیا، کیا دے دیا؟ جو کچھ بھی دے سکتا تھا. اب اللہ کریم نے لمٹس توڑے ڈالے ہیں. اب اگر اللہ کریم کہہ دیتا کہ فاما من اعطى 10 دولارات، جس آدمی نے دے دیے $10، تو اس کا معنی یہ کر کسی کا بس نہیں چلتا $10 کا، اس سے کم دے دیا تو اس ریوارڈ سے تو وہ محروم ہو گیا، کیونکہ اللہ نے 10 کا لمٹ رکھ دیا. صحیح. اور اگر کسی کا بس چلتا ہے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ بس 10 ہی کافی ہے، کیونکہ ریوارڈ 10 پر ملتا ہے، حالانکہ وہ 10,000 بھی دے سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے وہ آبجیکٹ منشن ہی نہیں کیا کہ جس نے دے دیا، کیا جو ضرورت تھی اور جو اس کا بس چلتا تھا، جو ضرورت. وصدق بالحسنى، اور وہ بہترین ریوارڈ کو کنفرم کر رہا تھا اپنے عمل سے. یعنی وہ اس لیے دے رہا تھا کیونکہ جو آدمی اپنا پیسہ لگا رہا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ریوارڈ ملے گا. یہ جو نہیں دیتا اس کا نہیں عقیدہ ہوتا ہے، یہ نہیں بلیو کرتا کہ مجھے ریوارڈ ملے گا. تو اللہ کریم فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے اس کی زندگی آسان بنا دیں گے. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسكننا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فالله خير حافظا وارحم الراحمين. الله أكبر. الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، ابتدا تو ہم نے ذکر کر دیا تھا. ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے دین اسلام کو، یکذب دین الاسلام. اور دوسرا معنی یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے یوم الدین، روز جزا کو. فذلک الذی یدعو الیتیم، تو 2 طریقے ہیں تکذیب کے، ایک تکذیب اعتقادی اور دوسرا تکذیب عملی. یکون ہونا کا تکذیبان، تکذیب اعتقادی و تکذیب عملی. ایک اعتقادی تکذیب ہوا کرتی ہے کہ آدمی مانتا نہیں روز جزا کو یا دین کو، اور دوسرا ہوتا ہے تکذیب عملی، وہ اقرار تو کرتا ہے، یقر بالدین و یوم الدین ولکن لا یعمل بمقتضاہ، لیکن اس کا عمل وہ دوسری جانب جا رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تکذیب عملی. تو جو کافر ہوتا ہے وہ تکذیب کرتا ہے اعتقادی، جو فاسق اور فاجر مسلمان ہوتا ہے وہ تکذیب کرتا ہے عملی. اس کا عمل وہ اس بات کا مظہر نہیں کہ اس سے آپ یہ محسوس کریں کہ یہ آدمی دین پہ یقین رکھتا ہے یا روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے. عمل اس کا بالکل کنٹرڈکٹ ہوتا ہے. تو جب عمل کنٹرڈکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تکذیب عمل. تو یہاں پہ تکذیب عملی کا ذکر ہو رہا ہے، تکذیب اعتقادی کا نہیں ہو رہا. اور تکذیب عملی کرنے والے یا تو فاسق ہوتے ہیں یا پھر منافق ہوتے ہیں. یہ لکھیں کہ عملی تکذیب والے الذین یکذبون عملا اما یکونوا فساقا و منافقین، وہ یا تو فاسق ہوتے ہیں یا پھر منافق ہوتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، اب منافق کا مسئلہ وہ تو اللہ کو معلوم ہے، یہ لکھیں اما المنافق فیعلمہ اللہ. لیکن فسق وہ تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے، فاسق ہونا. واما الفسق والفجور فیظہر من عملہ.
جو بھی لوگ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ کا، وہ تکذیب عملی کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ تو اللہ کو معلوم ہے، منافقت کا مسئلہ بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن عمل تو ہمیں بھی معلوم ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تکذیب عملی تو فاسق فاجر ہوا کرتا ہے، فاسق اور فاجر ہوا کرتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے دین اسلام کو۔ فذالک الذی، یہ مشت نمونہ خروار فارسی میں کہتے ہیں، ہمیں جان سمجھ، مشت نمونہ خروار، آدمی جب ڈھیر سارا ویٹ اور گندم لینا چاہتا ہے تو فروخت کرنے والا اسے ایک چلو پر دکھا دیتا ہے، یہ گندم ہے میرے پاس، کہتے ہیں سیمپل، کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کریم اس تکذیب عملی کا ایک سیمپل دکھا رہا ہے، تکذیب عملی کا ایک سیمپل دکھا رہا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یتیم کو دکے بھی دے رہا ہے، یہ سیمپل ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور یتیم کو دکے بھی دے رہا ہے۔ یتیم کو دکا دینا مین کسی کا حق پورا نہیں کر رہا ہے، وائلیشن کر رہا ہے۔ فذالک الذی، so that's a sample or an example. فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ شخص یدعو الیتیم یردہ بشدۃ وعنف، دغ یدعو، دغ یدعو دغا یردہ بشدۃ وعنف، سختی سے کسی کو دھتکارنا، سختی سے، اس کو کہتے ہیں دغا۔ ثم یدعون الی نار جہنم دغا، انہیں دکھے دیے جائیں گے جہنم کے جانب۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ ایک لفظ دکھے دینے میں استعمال کر رہا ہے، صحیح؟ تو یدعو الیتیم جو یتیم کو دکھے دے رہا ہے، بشدۃ وعنف۔ فذالک الذی، وہ شخص یدعو الیتیم جو دکے دیا کرتا ہے یتیم کو، ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض ولا يحرض لا نفسه ولا غيره، اور وہ ترغیب نہیں دیتا نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو، ولا يحض، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو۔ He does not persuade neither himself nor anybody else to feed the masakin. ولا يحض، اور وہ ترغیب نہیں دیا کرتا، علی طعام، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو، علی طعام المسکین، مسکین کو فیڈ کرنے کا۔ اب دو چیزیں اللہ کریم نے بیان کر دی، دو چیزیں یا ایک ہی چیز کے دو شعبے، ایک ہی چیز کے دو شعبے، کہ یتیم کو فیڈ کرنا that is a due right of the مسکین concerned، صحیح، کہ غریب کو فیڈ کرنا یہ اس کا ڈیو رائٹ ہے، you have to do it but you must do it. If you will not, Allah subhanahu wa ta'ala will question you, as he will question kuffar why you did not believe in Allah or in the message of Muhammad. In the same way he will question those people who are Muslim but they do not feed masakin. صحیح، اس لیے قرآن کریم یہ آخری پاروں میں ان عقیدے کے انکار اور یتیم یا مسکین کو فیڈ نہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ نتی کر دیتا ہے۔ ٹو میک دس کنسپٹ اے کلیئر ون، لیٹس گو بیک ٹو سورہ الحاقہ۔ نمبر 69 دیکھیے، وہ کہتا ہے فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ خدا مغفرت را بہانہ می طلبت بہا نامی طلبت، خدا مغفرت را بہانہ میں طلبت، بہانہ میں طلبت، اللہ بخشوانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، قیمت نہیں مانگتا، قیمت کسی کا بھاپ پورا کرے گا، بخشوانے کی کوئی قیمت آدمی نہیں گویا ادا کر سکتا، لیکن بہانے تو آپ پیدا کریں۔ ہمارے پشتوں میں ضرب المثل دبور زویا سخو بویا، سنگو میں جانا بھائی، دبور زویا سخو بویا، کچھ نہ کچھ تو کرو، کچھ بہانہ تو پیدا کرو، کچھ بہانہ کہ محمد تو پلی لے لے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں بہانے ڈھونڈنا، تو میں یہ جو اسٹوروں سے نکلتا رہتا ہوں، میرے جیب میں کوئی کوارٹر دو کوارٹر ہوتے ہیں، یہ کالے مالے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں نا، وہ کبھی کہتے ہیں بچوں کے لیے ڈونیشن، کبھی کہتے ہیں بھوکوں کے لیے، تو بہانہ ڈھونڈنے کے لیے میں ان کے وہ بکس میں ڈال دیتا ہوں، صحیح، اور بڑی بڑی عاجزی سے اوپر کی طرف دیکھتا ہوں کہ خدا بندہ بس میرے پاس نہیں گئی ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، صحیح، کیونکہ وہ خدا کی مخلوق ہے، تو سب صحیح ہے۔ ایون دو اگر آپ کسی پرندے کے سامنے کوئی کانے کا پرزہ پھینکیں تو بھی اللہ کی جانب دیکھے خدا
آپ کی مخلوق ہے, میں اس کے ساتھ کچھ احسان کرنا چاہتا ہوں کہ مغفرت ہو جائے. بس مسئلہ تو صرف مغفرت کروانے کا ہے. نمبر 30 خذوہ پکڑو اس کو فغلوہ اور باندھو اس کو ثم الجحیم صلوہ اور پھر جہنم میں داخل کر دو اس کو ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا اور پھر اس فینس میں. سلسلے کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک چین اور ایک فینس. ایک چین زنجیر, ایک فینس. فینس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جنگلہ. جنگلہ. ثم فی سلسلۃ اور پھر اسی فینس میں یا زنجیر میں ذرعھا 70 ذراعا جس کی مساحت ہو, جس کی پیمائش 70 گز, فصل کو اس کو داخل کر دو. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ تعالیٰ پہ. تکذیب اعتقادی, تکذیب اعتقادی. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ پہ جو بہت بڑا ہے اس کی عظمت پہ ایمان نہیں. یہ تکذیب اعتقادی, یہ تکذیب اعتقادی. ولا يحض على طعام المسکین اور ترغیب نہیں دیا کرتا تھا على طعام المسکین, مسکینوں کو فیڈ کرنے کا, نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو. تو یہ ہے تکذیب عملی, یہ ہے تکذیب عملی. تو یکذب بالدین, میں نے کہا کہ وہاں پہ تکذیب عملی مراد ہے, تکذیب اعتقادی نہیں مراد ہے, کیونکہ تکذیب اعتقادی والا پھر نماز نہیں پڑھتا. تکذیب اعتقادی والا وہ تو کافر ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. یہ نماز پڑھنے والا جب دوسری باتیں نہیں کرتے, تکذیب عملی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ تکذیب عملی کر رہا ہے. فجر نمبر 15 فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, بس انسان جو ہے اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اللہ کریم ابتلاء رَبُّهُ ٹیسٹ کرتا ہے اس کو اس کا پروردگار. ابتلا کا معنی ٹیسٹ کرنا. اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب ٹیسٹ کرتا ہے اس کو اس کا پروردگار. فَأَكْرَمَهُ, اس کو عزت دے دیتا ہے. وَنَعَّمَهُ, اسے لگژوریس لائف دیا کرتا ہے. تنعیم کا معنی he gives him a luxurious life. وَنَغَّمَهُ فَيَقُولُ, تو وہ بوسٹ کرتا ہے, وہ ریجائز کرتا ہے. فَيَقُولُ, وہ ریجائز کرتا ہے, he rejoices اور he boosts. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ, کہ رب نے مجھے بڑی عزتیں دے دی ہیں. لیکن میں نے بتا دیا کہ جملہ تو ایک ہی ہوگا, ٹون سے آپ معلوم کریں گے کہ یہ آدمی شکریہ ادا کر رہا ہے یا یہ بوسٹ کر رہا ہے. تو اگر آدمی کے پاس اچھی گاڑی ہو, بہترین گھر ہو, پیسے ہوں, بزنس ہو, جاب ہو, اور وہ کہے, یہاں پہ کوئی بات آئی اور وہ کہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے جی, اللہ کی مہربانی ہے, بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے, ہم کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں, بڑے گناہگار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ کریم نے سب کچھ دے دیا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاتے. تو اب اس کے ٹون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی شکر گزاری کر رہا ہے. لیکن اگر وہ کہہ دیں ہاں سب کچھ ہے ہمارے پاس, کس چیز کی کمی ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, فلاں ہے, فلاں, اب ٹون سے آپ معلوم کہ یہ آدمی ریجائز کر رہا ہے, تو اللہ اس آدمی سے شکایت کر رہا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ, وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, اور جب اللہ کریم اسے ٹیسٹ کر دے دوسرے انداز سے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, تو تنگ بنا دے اس پہ اس کا رزق. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ, then he complains. First he rejoices, then he complains. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ, وہ کہہ دیتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ, اب اس آدمی کا آئی کیو یہ ہے, پیسے ہوں یہ عزت ہے, پیسے چلے جائیں یہ تذلیل ہے, پیسے ملے ریجائز کر رہا ہے, پیچھے چلے جائیں کہتے اللہ نے ذلیل کر دیا. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا, اب اللہ کریم فرماتے ہیں وہی بات, وہ یاد رکھیں, وہ جو شعر میں نے سنا دیا تھا یہاں, ایک بار نہیں 2-3 بار سنا دیا تھا کہ آپ ہی اپنے عطاؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر غرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہر ایک آدمی اگر ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے گریبان میں جان کر دیکھے اسے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. جو قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے آپ کو جس طرح جانتا ہے کوئی اور اس کو اس طرح نہیں جانتا. اس کے بہت ساری چیزیں سیکرٹ ہیں, وہ سیکریسی کو ہر ایک آدمی اپنی سیکریسی کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا. ذرا زور سے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, صحیح, بل انسان علی نفسی, ہر انسان اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے. اچھا, تو کہتے ہیں کہ ایک چدلاو رس دے,
کہ بکف چرا. یہ جو ایکسکیوز آدمی پیش کرتا ہے اسے کہتے ہیں لیم ایکسکیوز. اس کی مثال ایسی چور کی ہے جو چوری کرنے لالٹین ہاتھ میں لیا جا رہا ہو، یعنی بڑا دید دلیری سے چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دید دلیری سے چوری کر رہا ہے، عقل خانی سے چوری کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں حرام کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو کیا اپنے منہ میں پٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کلا بلا تکرمون الیتیم کلا، کیونکہ شیطان جب آدمی حدیث میں آئے امام مسلم نے فرمایا ان فی السیئات تجازب الا ان فی السیئات تجازب. یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی السیئات تجازب اذا ما فعلت سیئۃ فانها تجذب سیئۃ اخرى وهي سیئۃ اخرى وهي سیئۃ اخرى. حضور پاک فرماتے ہیں ایک گناہ آپ کریں یہ دوسرے گناہوں کو کھینچتا رہے گا. اس میں میگنیٹزم کی اثر ہے. گناہ میں کیا ہے؟ میگنیٹزم کی اثر ہے. ایک گناہ آپ کر جائیں پھر وہ گناہ کو وہ کھینچتا رہے گا. وہ کہ تو سرے سے اسی ایگزٹ کو نہ لیں یا ایکسس کو نہ لیں جس ایکسس یا ایگزٹ سے آپ ایک گناہ میں چلے جاتے ہیں. تو اس ایگزٹ سے یعنی وہ ایگزٹ لے نہیں، فوراً ڈائیورٹ کر دیں اپنی گاڑی کو کہ میں نے دوسرا راستہ لینا ہے. یہاں سے تو ایک گناہ میں خود کروں گا، باقی اس کے ساتھ آتے رہیں گے، باقی اس کے ساتھ آتے رہیں گے آتے رہیں گے. اب دیکھیے اگر ایک آدمی ایک کل کلام ہے وہ کل درس میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا ایک آدمی آتا ہے ٹھیک ٹھاک کس لیے کہ امریکہ مجھے کوئی شیلٹر دے دے. کیا دے دے؟ شیلٹر دے دے. لیکن وہ آتا ہے انفیئر طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے. تو یہاں آ کے اگر وہ پشتو اسپیکنگ ہو، ایون دو میں بھی فرام پشاور اور فرام کوئٹہ، ایون ہی از ناٹ فرام افغانستان، لیکن یہاں وہ پلی لے لے گا وہ طالبان کی حکومتوں سے ہم بڑا تنگ ہے، فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں فلاں 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 فلاں. اب دیکھیے ایک گناہ تو یہ کر چکا ہے کہ انفیئر وے سے آیا ہے، اب اس گناہ نے دوسرے گناہ کو کھینچ لیا، دوسرے گناہ کو کھینچ لیا کہ اسلامی حکومت کے خلاف شیطان نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہ مسئلہ رکے گا نہیں، یہ آگے چلتا جائے گا. ایک آدمی پاکستان سے آ جائے یہاں پہ انفیئر طریقے سے تو یہاں پہ کہہ دیتا ہے وہاں پہ قادیانیوں کو بہت بڑی ایذائیں دی جا رہی ہیں اور میں چونکہ ارے خدا آپ کا بیڑا غرق کر دے کہ آپ اپنے پیٹ کا دوزخ بھروانے کے لیے مرتد بن رہے ہیں. صحیح. تو شیطان آدمی کو جو دنساتا ہے اس طرح دنساتا ہے، آدمی کو دنساتا ہے اس طرح. بھائی گناہ کر دے تو کرے بھائی، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، تو پھر دوسرا نہیں کھینچے گا. لیکن جب آپ کو آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے نہیں جھنجھوڑے تو دیکھیے آدمی سود کے کاروبار میں لگا ہوگا پھر جھوٹ بھی بولتا رہے میں نے کبھی عمر پر کوئی سود مود نہیں. ہمیشہ اپنے بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کا سارا کاروبار ہی سود پر مبنی ہے، ورنہ کیسے آپ نے اتنے گھر پیدا کر دیے، اتنے پیسے پیدا کر دیے؟ کوئی آپ جبریل امین کے چچا زاد ہیں، اس نے کوئی خزانہ لا کے دے دیا، تو جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کہنے بھائی ہم نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، خدا کرے اس لعنت سے چھٹ جائیں. اور یہ تو ایسی لعنت ہے، ایک تو ہے سود دینا، ایک ہے سود اور ایک ہے سود پہ لینا. اب سود جو آپ نے دے دیا وہ تو گناہ کر دیا آپ کے ملکیت سے اور آپ کے اونرشپ سے چلا گیا. استغفر اللہ کہا کرے کہ خداوندہ میں اس بزنس میں انوالو رہا، خداوندہ معاف کر دے، پیسے تو میرے ہاتھ سے چلے گئے لیکن میں نے دیے. لیکن سود کے اساس پہ آپ نے گھر لے لیا، آپ نے بزنس ڈیولپ کر دیا، تو وہاں پہ تو جتنی ساری اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے تو پروڈکشن ہی گندے طریقے سے ہو رہی ہے. وہاں پہ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے فارغ کر دیں، اس کو اپنی ملکیت سے نکالے قبل اس کے کہ عزرائیل آ کے دروازے پر دستک دے کہ میں پہنچ گیا، کہ میں پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعب بن جحاش القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رات عربوں کو اپنے درس میں سنا رہا تھا ایک حدیث، کما اسمعتکم حدیثا بالبارحہ فی درسکم بالعربیہ ان کعب بن جحاش القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثق فی کفہ ذات یوم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بڑے مجمع کے سامنے اپنے منہ مبارک کا تھوک مبارک اس طرح اپنے ہتھیلی پہ پھینک دیا، اس طرح پھینک دیا، اور پھر اس کے اوپر ووضع اصبعہ علیہ، پھر اپنی انگلی مبارک اس کے اوپر رکھ دی، اور پھر ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یقول اللہ عز وجل یا ابن آدم خلقتک من مثل هذه انا تعجزنی. او انسان کے بچے، میں نے آپ کو اتنی چیز سے پیدا کر دیا ہے. حضور نے کیسے پیارے مثال سے سمجھایا، صحیح کہ وہ کیا ہے، وہ نطفہ بس اس میں کوئی دودھ ہی ہے، اور کیا ہے یہی گند ہے. اور اس طرح انگلی رکھ دی کہ خلقتک من مثل هذه وتمشی بین بردین، وتمشی بین بردین، آپ دو چادریں اوڑھ کے، نہیں ایک قمیص اور ایک شلوار، یہ اوڑھ کے اللہ کے زمین پہ پھرتے رہتے ہیں اور ریجوائز کرتے رہتے ہیں. کیا ریجا حتی اذا یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصادقین. اللہ کے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت آ جائے آپ اسی وقت پھر ہوش آپ کے ٹھکانے لگ جاتے ہیں کہ خداوندہ تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں ٹھیک ٹھاک بن جاؤں گا. اللہ کریم فرماتے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. ابھی برج کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے، ابھی وہ پانی واپس نہیں آئے گا.
میں آ گئی تو آدمی نے سوچنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری مثال سے سمجھایا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا ایسا نہیں بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. یہ دیکھیے اللہ کریم وہی کمپلینٹ کر رہا ہے تکذیب عملی کا. کس چیز کا؟ تکذیب عملی کا کہ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. هذا هو التکذیب العملی کہ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. آپ لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے. ایسا نہیں فرمایا کہ یتیم کو روٹی نہیں دیتے، کیونکہ یتیم کا ڈیو رائٹ اسے روٹی کھلانا نہیں، اس کو عزت دینا ہے جس طرح آدمی اپنے بچے کو دیا کرتا ہے. بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور آپ ترغیب نہیں دیتے نہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ مسکین کو فیڈ کرنے کا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور آپ کھاتے ہیں التراث. تراث کا مین ڈیو رائٹ آف سم باڈی ایلس. تراث کا معنی ڈیو رائٹ آف سم لائک میراث لائک انہیریٹنس. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور آپ کہا جاتے ہیں کسی اور کے حق کو أَكْلًا لَمًّا ہڑپ کے کھانا. أَكْلًا لَمًّا مین ہڑپ کے کھانا. ہمارے ہاں پشتوں میں ہم کہتے ہیں لیکن مجھے اس کو اردو نہیں آتی. شخوان پہ نکے ہوتے رہے. صحیح. یہ جو حیوان ہوتا ہے نا مثلا گائے بیل، یہ ڈھیر سارا گھاس کھا لیتا ہے ایک وقت پہ. صحیح. پھر لیٹا رہتا ہے اور اس طرح اسی کو واپس منہ میں لا کر اس طرح چڑھاتا. ہاں چگا لی. صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں وہ اوروں کا حق اس طرح کھاتے ہیں جو گالی کیے بغیر. صحیح. یا پھر کہتے ہیں ڈکار لیے بغیر وہ ہڑپ کر جاتا ہے. صحیح. ڈکار لیے بغیر. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. آپ ڈکار لیے بغیر ہڑپ کر جاتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور آپ مال سے حد درجے کا عشق کرتے ہیں. حبًا جمّا کا معنی محبت نہیں ہوتی، عشق ہوتی. عشق میں آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اور دیوانے کو کسی جائز اور ناجائز کی پھر تمیز نہیں رہتی. تو جب آدمی ڈالر کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس کو پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. آپ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں عشق کی حد تک. تو واپس اپنے سبق پہ کیا رأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے دین اسلام کو. یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو. فذلک الذی یہ وہ شخص ہے یدعو الیتیم جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین ولا یحض لا یحرض نفسه ولا غیرہ. ترغیب نہیں دیتا نہ اپنے کو نہ کسی اور کو. علی طعام المسکین مسکین کے فیڈ کرنے کا. ہاں جی وہ نمازی پڑھتا رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے یہی تو میں ذکر کرتا ہوں. میں اعتقادی مکذب کا ذکر نہیں کر رہا، عملی مکذب کا کر رہا ہوں. وہ جھٹلانے والا کا ذکر نہیں کر رہا جو اعتقادی طور پر جھٹلاتا رہتا ہے. ابو جہل اس کا تو عقیدہ ہے کلیئر کٹ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. اس کا تو عقیدہ ہے کلیئر کٹ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. ہمارے شیخ مرحوم کبھی غصے میں آتے اس نے کہا کافر بننا ہے تو ابو جہل جیسا. صحیح. کافر بننا ہے تو ابو جہل جیسا. صحیح. اور مسلمان بننا ہے تو ابو بکر جیسا. اس نے کہا یہ عبداللہ ابن ابی ٹائپ لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتے. فرمایا کہ ابو جہل کا بھی کچھ کردار تھا گو کے نیگیٹو سائڈ پہ تھا. ابو بکر کا کردار تھا پازیٹو سائڈ پر. اب یہ جو ابن ابی تھا اس کا کون سا کردار تھا؟ صحیح. منافق کا کوئی کردار ہی نہیں ہوتا. وہ تو کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ کریم اس لیے اس سے کمپلینٹ کر رہا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور وہ ترغیب نہیں دیتا علی طعام المسکین مسکین کو طعام دینے اور فیڈ کرنے کا. فویل للمصلین ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے. فویل اب دیکھیے اچھے کام آدمی کرے اور جس کے لیے کرے وہ اس کی بد دعائیں دے تو پتہ ہے دیر از سم تھنگ رانگ دیر ان دا باٹم کہ تہ میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی بڑی گندی سی تبھی تو اس آدمی کو غصہ آ رہا ہے. اب اللہ کو نماز پڑھنے پر کتنی محبت ہوتی ہے. یا سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان یا مسلمان اللہ کے کب زیادہ قریب رہتا ہے. حضور پاک نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ حینما یکون فی سجودہ. اقرب ما یکون العبد الی ربہ حینما یکون فی سجودہ کہ سب سے قریب ترین فارم انسان کا یعنی وہ شیپ جس میں انسان اللہ کے بہت ہی قریب رہتا ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے. تو جب قریب رہتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اس کا بلیوڈ ہے.
اللہ کریم کا محبوب بن چکا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے تمہیں نفرت کرتا ہوں، یہ جو سیدھے میں پڑا ہوا ہے اس سے مجھے نفرت ہے، صحیح، اس لیے کہ اس کے اعمال دوسری جانب جا رہے ہیں. تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ وَسِيرٌ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. ابو ذر سے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدد السفینہ. آپ یہ حضرت ابو ذر پہ ایک کتاب مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہی حضرت ابو ذر غفاری. صحیح، اس آدمی کی بایوگرافی کو آپ ضرور پڑھیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی بایوگرافی کو ضرور پڑھیں. یہ صحابہ میں ایک عجیب مزاج کا آدمی تھا، یہ صحابہ میں ایک عجیب مزاج کا آدمی تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتا تھا، حضرت عمر کے پاس بیٹھتا تھا، حضرت عثمان کے پاس بیٹھتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو ذرا نرم دل واقع ہوئے تھے، تو اس کی میٹنگ میں یہ کبھی کبھار ڈنڈا اٹھا کر ڈنڈا چلا رہا تھا. صحیح، بڑا سخت گیر آدمی تھا، بڑا سخت. حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے باہر ربضہ کے مقام پر اس کے لیے گھر تعمیر کروائی کہ آپ نے شہر میں نہیں آنا، آپ نے شہر میں. یار لوگوں نے اس چیز کو حضرت عثمان کے منفی سائڈ پر وہ لے گئے. دیکھیے نبی کے اتنے بڑے صحابی جس کو کہتے ہیں صوفی صحابی، محدثین اس کو کہتے ہیں کیا؟ صوفی صحابی. کیا اس کا دنیا، صوفی کا معنی جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو. اور جو صوفی خانقاہ میں بیٹھ کر دنیا ہی بٹورتا رہتا ہے وہ تو شیطان بنتا رہتا ہے. کہ کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. صوفی کا اصل پہچان صوفی کی یہ ہے کہ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. وہ لوگوں کی تزکیہ باطن میں لگا رہتا ہے کہ لوگوں کا باطن کیسے صاف ہو جائے. لوگوں کا باطن یہ جو ورد کرواتا رہتا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اتنی بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، آپ نے اشراق کے بعد اتنی بار کلمہ توحید پڑھنا ہے، آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان مراقبہ موت کرنا ہے کہ تاریخ گوشے میں بیٹھ کر آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں مر کے قبر میں پڑا ہوا ہوں، نکیر و منکر آ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں من ربک وما دینک وماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم. صحیح، وہ کیفیت اپنے کو مستحضر کرنا ہے. اگر آپ کے رونگٹے کڑے ہو گئے تو اٹ مینس کہ آپ کی تزکیہ باطن ڈیولپ ہو رہی ہے. صحیح، لیکن اگر آپ کا کچھ تصور ہی نہیں بن رہا کہ قبر میں جانا بھی ہے کہ نہیں بھائی ہم نے کیوں جانا ہے، لوگ جاتے رہیں. صحیح، لوگ جاتے رہیں. یہ قاری صاحب کے علاقے میں ایک گاؤں ہے اس کو کہتے ہیں دامان. وہاں پہ رمضان میں ایک امام صاحب تلاوت کرتے رہے. امام صاحب تھے، عام آدمی تھے، تلاوت کرتے رہے. لاؤڈ اسپیکروں پہ یہ سحری کے وقت تلاوت ہوتی ہے، لوگ اٹھ جائیں. صحیح، تو اس نے کہا اٹھو بھائیو، بات تو اچھا کر رہا، سیدھا سادہ آدمی تھا. اس نے کہا اٹھو بھائیو، اس وقت تو اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم کو موت سے بچائے. تو اس دعا کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ دیٹ از ریجیکٹڈ، اس لیے کہ وہ اللہ کی تقدیر کے خلاف ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف، فنڈامنٹل لا کے خلاف ہے. اس کے خلاف ہے فنڈامنٹل لا کانسٹیٹیوشن کے خلاف جو بھی لا بنے اس لا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے کہ فرسٹ آف آل اٹ may not contradict the constitution and the fundamental law of the land. So اللہ کے فنڈامنٹل لاز میں ایک یہ کہ ہر انسان نے مرنا ہے. تو اس نے کہا کہ اٹھو اللہ سے مانگو یہ لا چینج کرے، چینج کرے. ہاں وہ پاکستان کا ہے. تو اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان کی شان دیکھیے. حضرت عثمان کی شان رضی اللہ تعالی عنہ 66 لاکھ مربع میل کا حاکم، مور دین 6.5 ملین 6.6 ملین اسکوائر مائلز. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت کہاں سے پھیلی تھی؟ 6.6 ملین. جسٹ امیجن آلموسٹ ہاف آف دی ورلڈ، آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا تھا. لیکن وہ خدا کا بندہ شورا کا اجلاس جب بلا لیتا، so he was one of the shura member, Abu Dhar رضی اللہ تعالیٰ, but he was not allowed to enter to the city. Why? Because he was a tough man, taking out his stick and even حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی کو ایک بار حضرت عثمان کے سامنے مارا لاٹھی پر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو بڑے تاجر آدمی تھے، بڑے تاجر آدمی تھے. اس نے ایک بات ایسی کی جس سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آئے کہ آدمی دنیا کی کوئی تعریف کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہ دنیا کی کوئی تعریف کے خدا دنیا چتو خدا دو دلبر و صدقے لڑے غواڑم و حسن چپ دنیا پسی ظہیریم. صحیح بابا عبد الرحمن نے کہہ دیا دلبر و صدقے لڑے غواڑم حسن چپ دنیا پسی ظہیریم. اس نے کہا مجھے پیسے چاہیے لیکن اپنے آپ کے لیے نہیں، تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. دلبر و صدقے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی، حضرت ابو ذر نے چکٹا کو دے ماری. زمھا رسول اللہ وانت تمدحها، زم النبی الدنیا وانت تمدحها یا عبد الرحمن ابن عوف. وضربه ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ولاجل ذا اخرجه عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ.
اس نے کہا خدا کے بندے آپ تو لوگوں کو مارنے پر ابھی آ گئے. صحیح, اس طرح خاموشی سے نکل جاتے تو دیٹس گڈ, لیکن یہ مارنا مرنا یہ تو بڑی مشکل بات ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ باہر ربضہ ایک مقام ہے 6 میل باہر, ابھی تو مدینہ کے اندر ہے تقریباً, ربضہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مکان بنوائے. صحیح, اور پھر حضرت عثمان جب شورا کا اجلاس ہو جاتا تو وہ سارے آرا لکھ کے, اس ممبر نے یہ کہہ دیا, 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 رجسٹر بغل میں اٹھا کے سیدھے پہنچ جاتے حضرت ابو ذر کے پاس, اس کے گھر دروازہ کٹکھٹاتے بیٹھ جاتے. حضرت وہ آج شورا کا اجلاس تھا, شورا کے اجلاس میں یہ ایجنڈا زیر بحث تھا, فلاں صاحب نے